ہماری کے بنیاد پہ ان لوگوں نے اپنے سوسائٹی کا ترجیح دیا ہے. جہاں پہ ترجیح نہیں ہے تو مرد و خواتین برابر نہیں ہیں تو ان سوسائٹیز کا حالت دیکھیں. آپ جائیں میڈل ایسٹ کے اندر جس انداز سے مزدور کا استحصال وہاں ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کا, اس کے 60 سال کے بعد کوئی پینشن نہیں, کوئی بینیفٹ نہیں. یہ ضروری چیزیں ہیں, وہ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے وسائل ہونے کے باوجود, اتنے اہم خطہ ہونے کے باوجود ہم غیر اہم لوگ ہیں. اہم خطے کے اندر غیر اہم لوگ ہیں. ہمیں اپنے جغرافیے, اپنے اہمیت کا علم نہیں ہے, یا علم ہے تو ہم اپنے آپ کو بھیجنے پہ لگے ہوئے ہیں, اپنے آپ کے وقتی مفادات کے لیے لگے ہیں, جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, اب دیکھیں یہاں جو پولیٹیکل پروسیس ہے, یہاں آپ کا 74 کے ایکٹ کے بعد میرے خیال میں یہ اسمبلی وغیرہ, یہ گلگت میں 2009 میں الیکشن ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ کس انداز سے رکھا گیا, وہ بھی ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے. حکم نامہ ایک بادشاہ اپنے رعایا کے لیے دے رہا ہے, وہاں بطور سبجیکٹ ڈیل کیا جا رہا ہے. مطلب پولیٹیکلی جو آزادیاں ہیں وہ کم ہے, لیکن لڑائی لوگوں نے لڑنی شروع کی ہے. لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں, نکل رہے ہیں. اس لیے بھی یہاں پہ ماسس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ جو ساتھیوں نے بات کیا, میں تھوڑا کنفیوز ہوا, شاید میرے علم میں نہ ہو. کسی نے فاروق حیدر کو لا کے آسمان پہ چڑھانے کی کوشش کی, اس نے یہ ایک ڈالا, تو ہم خود کنفیوز ہیں. میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہی فاروق حیدر اور وہی حفیظ الرحمان جناب والا احمدی شاہ اور یہ خالد خورشید اور آپ کا نیا جو مارکیٹ اس دن بند کیا تھا, وہ وزیر اعظم سے کیا نام اس کا, یہ تنویر الاس, یہی تو آپ کے آزادی کے دشمن ہے. اگر وہ کچھ کر سکتا تو اپنا سفیر اسلام آباد اور اقوام متحدہ تو بھیجتا یہاں سے کشمیر کا, تاکہ اپنی ترجمانی, اپنی نمائندگی کر سکتا, ایک نوٹیفیکیشن نکالتا, ایک بات سامنے آتی. اور اب وہ بات بھی اسلام آباد کے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنا کیس اپنے ملک کے اندر